السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد دانش قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نیوز ایجنسی۔ آج میں حاضر ہوں ایک بڑی خبر کے ساتھ۔ بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے میں ناکام رہے اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس واپس امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب رات گئے مذاکرات کے سیشن کے بعد اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک اچھی اور ایک بری خبر کا تذکرہ کیا۔ We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our ان کے مطابق terms. ہم نے ایرانیوں کے ساتھ کافی ٹھوس بات چیت کی ہے، یہ اچھی ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں یہ خبر امریکہ کے لیے جتنی بری ہے اس سے کہیں زیادہ ایران کے لیے ہے۔ امریکہ کے نائب صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شرکت کی اور اپنی شرائط واضح طور پر پیش کی ہیں جو کہ ایران نے تسلیم نہیں کی۔ ان کے مطابق ایرانی وفد کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے کوئی واضح عزم سامنے نہیں آیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں واضح اور مثبت تصدیق درکار ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ بات چیت کے دوران جے ڈی وینس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں رہے اور نصف درجن سے زائد بار ان سے بات چیت کی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم ایک بہت سادہ تجویز چھوڑ کر جا رہے ہیں جو ہماری حتمی اور بہترین آفر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ایران اسے مانتا ہے یا نہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایران کے پارلیمنٹ باقر غالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اتوار کی دوپہر ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر غالیباف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ مذاکرات سے قبل میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہمارے پاس ضروری حسن نیت اور ارادہ موجود ہے، لیکن پچھلی 2 جنگوں کے تجربات کی بنیاد پر ہمیں دوسرے فریق پر قطعاً بھروسہ نہیں۔ ان کے مطابق ایرانی وفد نے مستقبل کے حوالے سے کئی اقدامات اور تجاویز پیش کی، لیکن دوسرا فریق بالآخر مذاکرات کے اس دور میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ان کے مطابق امریکہ نے ہماری منطق اور اصول کو سمجھ لیا ہے اور ابھی ان پر منحصر ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ ہمارا اعتماد جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ محمد غالیباف نے مزید کہا کہ ہم باوقار سفارتکاری کو ایرانی قوم کے حقوق کے حصول کے لیے عسکری جدوجہد کے ساتھ ساتھ ایک متبادل طریقہ کار سمجھتے ہیں اور ایرانیوں کے 40 روزہ قومی دفاع کے ثمرات کو مستحکم کرنے کی کوشش سے ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ضرورت سے زیادہ مطالبات معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے اور ختم ہو گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کسی کو سیشن میں معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں تھی۔ ان کے مطابق تہران کو یقین ہے کہ پاکستان اور خطے میں دوسرے دوستوں کے درمیان رابطے جاری رہیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے